یہ اس وقت کی بات ہے جب مصر میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جسے لوگ فرعون کہتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا رب سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کے ظلم سے پوری قوم پریشان تھی، لیکن کوئی اس کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اسے خوف تھا کہ ان میں سے کوئی اس کی حکومت کے لیے خطرہ بنے گا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ بہت پریشان تھیں۔ اللہ نے ان کے دل میں وحی کی کہ وہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیں۔ یہ ایک بہت مشکل لمحہ تھا۔ ایک ماں کے لیے اپنے بچے کو پانی کے حوالے کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ایمان بڑا تھا۔ انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور ننھے موسیٰ کو دریا میں چھوڑ دیا۔ دریا کی لہریں اس صندوق کو بہاتی ہوئی محل کی طرف لے گئیں جہاں فرعون کی بیوی موجود تھی۔ جب اس نے صندوق کھولا تو اندر ایک خوبصورت بچہ تھا۔ اس کے دل میں اس بچے کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا، اس بچے کو قتل نہ کریں، یہ ہمارے لیے رحمت بن سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، وہی بچہ جسے فرعون مارنا چاہتا تھا اسی کے محل میں پرورش پانے لگا۔ حضرت موسیٰ کو محل میں بہترین دیکھ بھال ملی، مگر وہ اپنی اصل قوم سے دور تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت موسیٰ جوان ہوئے اور انہیں اپنی قوم بنی اسرائیل کی حالت کا علم ہوا۔ وہ دیکھتے تھے کہ فرعون کے لوگ ان پر ظلم کرتے ہیں، انہیں غلام بنا رکھا ہے اور سخت کام کرواتے ہیں۔ ایک دن حضرت موسیٰ شہر میں جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری شخص بنی اسرائیل کے ایک شخص پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے مظلوم کی مدد کے لیے اس ظالم کو ایک دھکا دیا اور وہ شخص مر گیا۔ حضرت موسیٰ کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، لیکن یہ واقعہ شہر میں پھیل گیا۔ اب فرعون کے دربار میں یہ بات پہنچ گئی کہ موسیٰ نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کیا جائے، لیکن اس وقت ایک شخص نے حضرت موسیٰ کو خبر دی، اے موسیٰ، یہاں سے فوراً نکل جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے خوف کے ساتھ مگر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے شہر چھوڑ دیا۔ وہ اکیلے سفر پر نکل پڑے، نہ کوئی سامان تھا نہ راستے کا علم، صرف اللہ پر یقین تھا۔ وہ مدین کی طرف چل پڑے۔ سفر بہت لمبا اور تھکا دینے والا تھا۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ مدین کے ایک کنویں کے پاس پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں دور کھڑی انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان لڑکیوں سے پوچھا، تم کیوں انتظار کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے والد کے بوڑھے ہونے کی وجہ سے خود بھیڑیں چراتی ہیں، مگر مردوں کے ہٹ جانے کے بعد ہی پانی پلاتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے بغیر کسی لالچ کے ان کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پھر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اے میرے رب، مجھے جو بھی خیر تو عطا کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں کئی سال تک قیام کے بعد ایک نیک اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ اپنے گھرانے کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ان کے دل میں ہمیشہ اپنی قوم بنی اسرائیل کا درد اور فرعون کے ظلم کی یاد باقی رہتی تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدین سے مصر کی طرف سفر کر رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا اور راستہ بھی غیر واضح تھا۔ اچانک انہیں کو طور کے قریب ایک روشنی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، مجھے دور پہاڑ پر آگ دکھائی دے رہی ہے، میں وہاں جا کر دیکھتا ہوں، شاید میں وہاں سے کوئی خبر آگ لے آؤں تاکہ ہم راستہ تلاش کر سکیں۔ حضرت موسیٰ تنہا اس روشنی کی طرف چل پڑے۔ جیسے جیسے وہ قریب جاتے گئے، دل میں ایک عجیب سا سکون اور ہیبت پیدا ہونے لگا۔ وہ جگہ عام جگہ نہیں تھی۔ جب وہ وادی مقدس میں پہنچے تو اچانک ایک آواز آئی، اے موسیٰ۔ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی تھی۔ حضرت موسیٰ حیرت اور خوف سے رک گئے۔ پھر آواز آئی، میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، تم پاک وادی طوا میں ہو۔ حضرت موسیٰ ادب سے کھڑے ہو گئے۔ ان کے جسم پر لرزہ طاری تھا، کیونکہ وہ براہ راست اپنے رب کی آواز سن رہے تھے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی لاٹھی زمین پر ڈالی وہ ایک زندہ سانپ بن گئی جو تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈرو مت، اسے دوبارہ پکڑ لو، ہم اسے پھر اسی حالت میں لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ لاٹھی پکڑی تو وہ پہلے جیسی ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالو۔ حضرت موسیٰ نے ایسا کیا تو ان کا ہاتھ روشن سفید ہو گیا بغیر کسی بیماری کے۔ یہ اللہ کی طرف سے دوسرا معجزہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے، تم جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، اسے ہماری نشانیاں دکھاؤ اور اسے میرے راستے کی طرف بلاؤ۔ حضرت موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے تو ایک شخص کو قتل بھی کیا تھا، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، میں اکیلا ہوں، میری زبان بھی پوری طرح نہیں چلتی۔ پھر انہوں نے دعا کی، اے اللہ، میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم اور تمہارا بھائی ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، فرعون تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب حضرت موسیٰ کو اللہ کی طرف سے واضح حکم مل چکا تھا کہ انہیں سب سے بڑے ظالم بادشاہ فرعون کے پاس جانا ہے۔ وہ اپنے بھائی حضرت ہارون کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ مشکل تھا، دل میں خوف بھی تھا اور ایمان کی طاقت بھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ عام سفر نہیں بلکہ ایک عظیم مشن ہے۔ جب وہ مصر پہنچے تو فرعون کا دربار اپنی شان و شوکت کے ساتھ موجود تھا۔ لوگ اس کے سامنے جھک رہے تھے اور وہ خود کو سب سے بڑا کہہ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دربار میں داخل ہوئے۔ سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ حضرت موسیٰ نے نہایت حکمت اور ادب سے کہا، ہم تمہارے رب کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور اللہ کی عبادت اختیار کرو کیونکہ وہی سچا رب ہے۔ فرعون نے تنزیہ انداز میں کہا، کیا تم وہی نہیں جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا اور تم نے ہمارے ایک آدمی کو قتل بھی کیا تھا، پھر بھی تم ہمارے سامنے آ کر بات کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے نرمی سے جواب دیا، وہ غلطی مجھ سے انجانے میں ہوئی تھی، لیکن اب اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں تمہیں اس رب کی طرف بلاتا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ فرعون غصے میں آ گیا اور بولا، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حق اور باطل کا مقابلہ شروع ہونے والا تھا۔ فرعون کے دربار میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا پیغام پہنچایا تو فرعون کے چہرے پر غصہ اور تکبر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ خود کو سب سے بڑا رب کہتا تھا اور کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فرعون نے تنزیہ انداز میں کہا، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ دربار میں موجود درباری بھی خاموش ہو گئے۔ سب کی نظریں حضرت موسیٰ پر تھیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی۔ جیسے ہی لاٹھی زمین پر گری وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گئی جو تیزی سے حرکت کرنے لگا۔ دربار میں خوف پھیل گیا۔ لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، کچھ پیچھے ہٹ گئے، کچھ چیخنے لگے۔ فرعون بھی ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا لیکن فوراً خود کو سنبھال لیا اور بولا، یہ تو جادو ہے، یہ سب جادو ہے۔ پھر اس نے کہا، ہم تمہیں ہرانے کے لیے اپنے سب سے بڑے جادوگر بلائیں گے۔ فرعون نے پورے ملک سے ماہر جادوگروں کو جمع کیا۔ وہ جادوگر اپنے فن میں بہت ماہر تھے اور فرعون کو یقین تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کو شکست دے دیں گے۔ ایک بڑے میدان میں مقابلے کا اعلان کیا گیا۔ ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ یہ ایک تاریخی دن تھا۔ فرعون کے جادوگر آئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، تم پہلے اپنا معجزہ دکھاؤ گے یا ہم شروع کریں؟ حضرت موسیٰ نے نہایت سکون سے جواب دیا، تم ہی شروع کرو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں۔
اچانک پورا میدان ایسے لگنے لگا جیسے سانپ ہی سانپ ہوں۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ زمین پر ہزاروں سانپ رینگ رہے ہیں۔ جادوگروں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا اور انہیں یقین تھا کہ وہ جیت جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ کے دل میں خوف نہیں تھا۔ وہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، اپنی لاٹھی ڈال دو۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین پر ڈال دی۔ وہی لاٹھی ایک بہت بڑے حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ وہ سانپ تیزی سے ان تمام جادو کے سانپوں کو نگلنے لگا جو میدان میں تھے۔ پورا منظر بدل گیا۔ جادوگروں کا بنایا ہوا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب سچ اور جھوٹ واضح ہو چکا تھا۔ جادوگر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہیں فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وہ سب ایک ساتھ سجدے میں گر گئے اور بولے، ہم ایمان لے آئے اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ منظر فرعون کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اس کے اپنے جادوگر جو اس کے حکم پر آئے تھے وہی ایمان لے آئے تھے۔ فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان کیسے قبول کر لیا؟ یہ سب موسیٰ کا جادو ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ لیکن جادوگروں کے دل بدل چکے تھے۔ وہ کہنے لگے، ہم اب اس سچے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ تم جو چاہو کر لو، ہم حق کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ ایمان کا وہ لمحہ تھا جس نے فرعون کی طاقت کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ اب مزید مضبوط ہو گئے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کی مدد کو ظاہر کر دیا تھا۔ لیکن فرعون کا ظلم اور بڑھنے والا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر اور زیادہ سختی شروع کر دی۔ وہ ان کو اذیت دینے لگا، ان کے بیٹوں کو قتل کرواتا اور ان کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیتا۔ لیکن حضرت موسیٰ اللہ کا پیغام دیتے رہے، اے میری قوم، اللہ پر ایمان لاؤ، وہی تمہارا سچا رب ہے۔ فرعون جھوٹا ہے، اس کا انجام بہت برا ہے۔ مگر بہت سے لوگ ڈر کی وجہ سے خاموش رہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو کئی نشانیاں دکھانا شروع کر دیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ کبھی خشک سالی آ جاتی، کبھی پانی کم ہو جاتا، کبھی فصلیں خراب ہو جاتی اور کبھی ٹڈیاں اور آفتیں آ جاتیں۔ ہر بار فرعون گھبرا کر کہتا، اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو، اگر یہ عذاب ہٹا دیا گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب عذاب ہٹ جاتا وہ پھر اپنے وعدے سے پھر جاتا اور کہتا، یہ سب اتفاق تھا۔ یہی اس کا تکبر تھا جو اسے تباہی کی طرف لے جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ صبر کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور انتظار کر رہے تھے اس بڑے دن کا جب فرعون کا انجام ظاہر ہونے والا تھا۔ فرعون اپنی ضد اور تکبر میں دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اسے اللہ کا پیغام سناتے رہے، مگر وہ حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے دل پر غرور کا پردہ پڑ چکا تھا۔ ادھر بنی اسرائیل کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ ظلم بڑھ گیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ انہیں صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک بہت بڑا حکم دیا، میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکل جاؤ۔ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، لیکن رو نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ وہ رات تھی جو تاریخ بدلنے والی تھی۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو خاموشی سے جمع کیا۔ رات کا اندھیرا تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سب جلدی جلدی اپنے گھروں سے نکلے۔ دلوں میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ جب فرعون کو خبر ملی کہ بنی اسرائیل شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے لشکر کو حکم دیا، ان سب کو پکڑو، موسیٰ اور اس کی قوم کو زندہ واپس لاؤ۔ فرعون اپنے بڑے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے نکل پڑا۔ گھوڑوں کی آوازیں، ہتھیاروں کی چمک اور فوج کا شور پورے راستے میں پھیل گیا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ ایک بڑی سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ پیچھے سے فرعون کا لشکر تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور بولے، اے موسیٰ، ہم تو پکڑے گئے، ہمارے سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ حضرت موسیٰ نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان اپنی آخری حد پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا،
اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری۔ اچانک ایک معجزہ ہوا۔ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ درمیان میں ایک خشک راستہ بن گیا اور دونوں طرف پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل فوراً اس راستے پر چل پڑے۔ وہ اللہ کے حکم سے سمندر کے اندر خشک زمین پر چل رہے تھے۔ یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ پانی دونوں طرف کھڑا تھا لیکن گرا نہیں تھا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر وہاں پہنچا تو وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، مگر ان کے دلوں پر پھر بھی تکبر غالب تھا۔ فرعون نے کہا، یہ بھی جادو ہے، آگے بڑھو۔ اس کا لشکر بھی اس راستے میں داخل ہو گیا جو سمندر کے درمیان تھا۔ جب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تو اللہ کا حکم آیا کہ پانی کو دوبارہ ملا دیا جائے۔ سمندر کا پانی ایک دم واپس آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرعون اور اس کا پورا لشکر پانی کے اندر گنر گیا۔ فرعون نے آخری لمحے میں چیخ کر کہا، میں ایمان لایا۔ میں مانتا ہوں کہ موسیٰ کا رب ہی سچا ہے، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ یہ ایمان قبول نہ ہوا۔ فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ ان کی طاقت، ان کا غرور سب ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل محفوظ طور پر دوسری طرف پہنچ گئے۔ سب نے سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، یہ سب اللہ کی مدد تھی، وہی حقیقی نجات دینے والا ہے۔ اس طرح ایک ظالم بادشاہ کا انجام ہوا اور اللہ کے نبی اور ان کی قوم کو نجات ملی۔ اگر آپ کو حضرت موسیٰ اور فرعون کا یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید اسلامی اور سبق آموز کہانیاں اب تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔